अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। रूह मोहब्बत के बाद चलते हैं एहसास मोहब्बत का सफ़र करने। बहुत ही रोमांटिक नावल आपके खिदमत में पेश करने जा रही हूं, तो चलते हैं एपिसोड नंबर 1 की जानिब। अम्मी भाभी तो बहुत तकलीफ में हैं, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। दुआ ने अम्मी के कमरे में दाखिल होते हुए कहा, क्या हुआ है शाल को? अहमद शाह को कॉल करो, उसे जल्दी बोलो घर आए। अम्मी ने यकदम खड़े होते हुए कहा, अच्छा अम्मी, मैं करती हूँ भाई को कॉल, आप भाभी के कमरे में जाएं, उन्हें देखें। दुआ ने फौरन अहमद शाह को कॉल मिलाई। अल्लाह, ये भाई कहाँ मसरूफ हैं, कॉल क्यों नहीं उठा रहे? भाई के ऑफिस वाले नंबर पर कॉल करती हूँ। दुआ ने अहमद शाह के ऑफिस वाले नंबर पर कॉल की तो अहमद शाह की सेक्रेटरी ने कॉल उठाई और बताया कि अहमद शाह तो काफ़ी देर से ऑफिस से चले गए हैं। ये सुनकर दुआ को मजीद गुस्सा आया। दुआ, क्या कहा अहमद शाह ने? आ रहा है ना वो? अम्मी ने दुआ से कहा। दुआ दौड़ती हुई कमरे में गई और अम्मी को बताया कि भाई कॉल नहीं उठा रहे और ना ही भाई ऑफिस में हैं। इशाल को ये सुनकर बहुत गुस्सा दुख हुआ, जो दर्द से तड़प रही थी, और अहमद शाह को इसकी कोई फिक्र ही नहीं थी। शहरयार के आने में भी उन्हें काफ़ी टाइम है। दुआ ने परेशानी में यहाँ वहाँ चक्कर लगाते हुए कहा, शहरयार अहमद शाह का छोटा भाई था। विशाल का सफ़ेद रंग इस दर्द में पीला पड़ चुका था और अहमद शाह को क्या खबर थी कि उसकी हामला बीवी कैसे दर्द में तड़प रही है। वो अपनी महबूबा के साथ शॉपिंग में मसरूफ था। दुआ, हम अहमद शाह का मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते, तुम ड्राई को कॉल करो और बुलाओ जल्दी से। अम्मी ने दुआ से कहा। इशाल, जिसका सफ़ेद रंग, सुनहरे बाल, छोटी सी नाक, ब्राउन आंखें थीं। इशाल और अहमद शाह की अरेंज मैरिज हुई थी और इनकी शादी को 1 साल होने वाला था। अहमद शाह यशाल को बिल्कुल भी वक्त नहीं देता था और हर वक्त अपने ऑफिस के काम का बहाना करता। यशाल रातों के इसी इंतज़ार में बैठी रहती। अहमद शाह की फैमिली बहुत अच्छी थी, यशाल भी इनमें घुल मिल गई थी। दुआ और यशाल बहुत अच्छी दोस्त हो गई थी। दुआ हर बात यशाल से शेयर करती और अहमद शाह का गंदमी रंग, बड़ी बड़ी मूंछें और तीखी नाक, ऐसे खूबसूरत से उठे उठे बड़े बड़े बाल थे, हर कोई आसानी से इस शख्सियत से मुतासिर हो जाता। दुआ और यशाल को अस्पताल ले गए। वहां जाकर भी दुआ ने अहमद शाह को कॉल की कि शायद अब भाई कॉल उठा लें, लेकिन उसकी भाई को कहाँ फुर्सत थी उसकी महबूबा से। अम्मी यहाँ ही बैठी, अंदर बहुत रश है, मैं भाभी का चेकअप करवा कर आती हूँ, हिम्मत करें भाभी, कुछ नहीं होगा। दुआ ने यशाल का हाथ पकड़कर उसे सहारा देते हुए कहा, दुआ बेटा, जरा डॉक्टर से पूछना कि बेटा है या बेटी। अम्मी ने धीमे लहजे में कहा, ओ अम्मी, क्या हो गया है आपको? बेटी हो या बेटा, हमें तो अपने घर के लिए रौनक चाहिए है, कुछ भी हो हम इसी में खुश होंगे। ये कहकर दुआ यशाल को डॉक्टरनी के कमरे में ले गई। यशाल पिछले 8 माह से इसी डॉक्टरनी से अपना चेकअप करवा रही थी। क्या हुआ यशाल, इतनी मुरझाई हुई क्यों लग रही हो? डॉक्टरनी ने यशाल की नब्ज चेक करते हुए कहा। यशाल ने डॉक्टरनी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो इस कदर अहमद शाह की वजह से परेशान थी। भाभी की आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, न जाने इन्हें क्या हो गया है, न कुछ बोल रही हैं न कुछ खा रही हैं। दुआ ने यशाल की तरफ देखते हुए कहा। डॉक्टरनी ने यशाल का मुकम्मल चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टरनी ने यशाल से पूछा, कोई परेशानी है आपको? यशाल ने नफी में सर हिलाया। यशाल, तुम पिछले 8 माह से आ रही हो, ऐसी हालत में तुम्हारे पिछले 8 महीनों में नहीं देखी जो आज देख रही हूँ। क्या हुआ, कोई परेशानी वाली बात है क्या डॉक्टर साहबा? दुआ ने हैरानी से कहा। घर में कोई परेशानी चल रही है क्या? डॉक्टरनी ने दुआ से कहा। नहीं, घर में तो सब ठीक है, न जाने भाभी को क्या हो गया है, दुआ ने जवाब दिया। बच्चे की पैदाइश में अभी कुछ ही वक्त बचा है, मगर यशाल ने जेनी स्ट्रेस ले रखा है जो बच्चे पर भी असर अंदाज हो रहा है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, डॉक्टरनी ने कहा। अब क्या होगा डॉक्टरनी साहिबा? दुआ ने परेशान होते हुए पूछा। अब आपने करना यह है कि इन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना और इनका बहुत ख्याल रखना है। अगर आप इसे अकेला छोड़ेंगी तो ये जो टेंशन इन्होंने ली है, ये इसके बारे में सोचकर मजीद अपने और बच्चे के लिए मुश्किल पैदा करेंगी। दुआ ये सब सुनकर बहुत परेशान होगी। ठीक है, मैं बहुत ख्याल रखूंगी इनका, दुआ ने जवाब दिया। उनके शोहर नहीं आए कभी इनके साथ? यहाँ कहाँ होते हैं वो एकदम से उसके शोहर के बारे में डॉक्टर साहबा पूछने लगी। असल में भाई बहुत मसरूफ होते हैं ऑफिस के कामों में, इसलिए नहीं आ पाते वो, और दुआ ने शर्मिंदा होते हुए कहा।
भाई को आने दो घर, जरा आज उनको देखना क्या करती हूँ उनके साथ। दुआ दिल ही दिल में अहमद शाह को कोस रही थी। ये शाल बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपने, बस कुछ ही वक्त रह गया है डिलीवरी में, और डिलीवरी के वक्त जब मेरे पास आओ तो पहले वाली हंसती हुई ये शाल मेरे पास आए, ऐसे उदास और परेशान ये शाल को घर पर ही छोड़कर आना। डॉक्टरनी साहिबा ने ये शाल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। दुआ ये शाल को कमरे से बाहर ले गई। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? अम्मी सामने से तेजी से चलती हुई दुआ और यशाल के पास आई। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। भाभी ने न जाने किस बात की टेंशन अपने जहन पर सवार कर रखी है जो इनके बच्चे और उनके लिए ठीक नहीं है। दुआ ने अम्मी से कहा। यशाल बेटा, क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे बताओ बेटा। अम्मी ने यशाल की तरफ हमदर्द भरी निगाहों से देखते हुए कहा। अम्मी, कोई भी परेशानी नहीं है मुझे, और आप भी मेरी वजह से कोई टेंशन ना लीजिएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यशाल जो अंदर से बहुत दुखी थी, ये कहकर 2 कदम आगे बढ़ी। दुआ डरी। ड्राइव को कॉल करो, मैं घर जाना चाहती हूँ। जी भाभी, मैं कर रही हूँ, आप यहाँ बैठे अम्मी के पास, दुआ ने कहा। अहमद शाह अपनी महबूबा को शॉपिंग करवाने के बाद घर पर खाने पर ले गया। अहमद शाह की महबूबा वानिया, जो दिखने में कुछ खास तो नहीं थी, मगर उसने अपनी चाल चलन से अहमद शाह को अपने काबू में कर लिया था। अहमद शाह, हमारी काफ़ी ज़्यादा तो शॉपिंग हो चुकी है, कुछ चीज़ें ही रह गई हैं, अब देर नहीं करना, शादी में इंतजामात करो, वानिया ने अहमद शाह से कहा। वानिया अहमद शाह की दौलत की वजह से उससे शादी कर रही थी। वो पहले भी बहुत से लड़कों को लूट कर खा चुकी थी, मगर अहमद शाह की आंखों पर पट्टी बंधी थी। वो हकीकत से नावाकिफ था। हाँ हाँ, तुम परेशान क्यों होती हो? जल्दी शादी होगी और तुम मेरे पास आ जाओगी, अहमद शाह ने वानिया की आंखों में देखते हुए कहा। वानिया अपनी कुर्सी अहमद शाह के बिल्कुल करीब करते उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वानिया, सब देख रहे हैं, अहमद शाह ने दाएं बाएं देखते हुए कहा। तो देखने दो, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है अब, अहमद शाह, वानिया ने जवाब दिया। खाना खाने के बाद अहमद शाह ने वानिया को उसके घर छोड़ा तो उसे याद आया कि उसका मोबाइल वानिया के पास है। अरे वानिया, मेरा मोबाइल तो देती जाओ, अहमद शाह ने कहा। वानिया ने अपने बैग में से मोबाइल निकालकर अहमद शाह को दिया और गाड़ी से उतर गई। अल्लाह हाफिज अहमद शाह, रात को कॉल करना मत भूलना, वानिया ये कहकर घर की तरफ चली गई और अहमद शाह भी गाड़ी स्टार्ट कर ली। गाड़ी चलाते हुए अहमद शाह ने मोबाइल चेक किया तो उसने देखा दुआ की कॉल्स आई हुई थी। वो इतनी सारी कॉल्स देखकर परेशान हो गया और फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाता हुआ घर की जाने बढ़ा। कहाँ थे आप लोग? कब से दुआ तुम्हें कॉल कर रहा हूँ और तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? और भाभी का मोबाइल भी घर पर ही था, मैं कॉल कर रहा था तो भाभी के कमरे से बेल की आवाज़ आ रही थी, शहरयार ने गुस्से से कहा। शहरयार, हम भाभी को लेकर अस्पताल गए थे, हम पहले बहुत परेशान हैं, प्लीज़ इतने सवाल मत करो अब, दुआ ने शहरयार से कहा। क्या हुआ भाभी को? और भाई कहाँ हैं? तुम लोग किसके साथ गए थे? शहरयार ने फिर से सवालों की बारिश कर दी। अल्लाह ही जाने कहाँ है भाई, इतनी कॉल्स की मैंने भाई को, मजाल है एक भी कॉल उठाई हो भाई ने, दुआ ने गुस्से से शहरयार को बताया। निशाल बेटा, तुम कमरे में जाकर आराम करो, अम्मी ने नरम लहजे में कहा। हुआ क्या है भाभी को? सब ठीक तो है ना अम्मी? हाँ बेटा, बस ठीक ही है, तुम अहमद शाह को कॉल करो, पूछो कहाँ है वो, अम्मी ये कहकर अपने कमरे में चली गई। शहरयार दुआ के पीछे पीछे किचन में गया और पूछा कि क्या हुआ भाभी को। शहरयार, भाभी ने न जाने कौन सी टेंशन ले रखी है जो उनके साथ साथ बच्चे पर भी बुरी तरह असरअंदाज हो रही है, और मुझे भी भाई की समझ नहीं आती, उनको भाभी की कोई परवाह ही नहीं। ओह, ये तो अच्छी खबर नहीं है, तुम भाभी से पूछो क्या परेशानी है उन्हें, और अगर भाई नहीं आए तो मुझे कॉल कर लेती, मैं आ जाता यूनिवर्सिटी से, शहरयार ने अफसुर्दगी से कहा। मुझे लगा शायद तुम्हारी क्लास हो रही होगी, तुमसे कहाँ आया जाएगा। अरे नहीं, अब अगर आइंदा ऐसी कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर देना, शहरयार ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं ज़रा फ्रूट्स भाभी को खिलाकर आती हूँ, डॉक्टर ने कहा है इनका पूरा ख्याल रखना है। ये कहकर दुआ यशाल के कमरे में फ्रूट्स की प्लेट ले गई थी। भाभी उठें, ये फ्रूट्स खाएं, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, दुआ ने फ्रूट्स की प्लेट साइड टेबल पर रखते हुए कहा। दुआ, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को, यशाल ने कहा। भाभी, मैंने आप एक नहीं सुनूंगी, आपको ये सारे फ्रूट्स खाने हैं। दुआ, जिद नहीं करो ना भाभी, जिद आप नहीं करने वरना मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे, दुआ ने कहा। अच्छा बाबा, खा रही हूँ, बहुत जिद्दी हो तुम मेरी भाभी, मेरी प्यारी भाभी, दुआ ने यशाल को गले लगाते हुए कहा। भाभी नंद में गहरी दोस्ती थी।
آپ بھائی کی فکر نہیں کریں، انہیں آنے دیں، پھر دیکھنا کیسے ان کی کلاس لیتی ہوں میں، دعا نے یشال سے کہا۔ یشال ہلکا سا مسکرائی اور نظریں نیچے جھکا لی۔ کیا ہوا بھابھی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ مجھے تو بتائیں بھابھی، ایسے تو آپ مزید بیمار پڑ جائیں گی، دعا نے یشال کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ دعا تم بس میرے لیے دعا کر دیا کرو، میری جو بھی پریشانی ہے حل ہو جائے۔ یشال نے یہ کہہ کر نظریں جھکا لیں۔ بھابھی ایسی کیا پریشانی ہے، پلیز مجھے بتائیں، دعا تو میں ہر نماز میں کرتی ہوں آپ کے لیے، دعا نے کہا۔ دعا کہاں ہو تم، کیوں کالز کر رہی تھی، سب خیریت تو ہے نا؟ احمد شاہ نے یہ کہتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا۔ آ گیا تمہارا بھائی، جاؤ جا کر کلاس لو اپنے بھائی کی، یشال نے دعا سے کہا۔ ہاں ہاں جا رہی ہوں، مگر میں دوبارہ آؤں گی آپ سے اپنے سوال کا جواب لینے، وہ اسے کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ کہاں تھے بھائی آپ کو کوئی خبر بھی ہے؟ بھابھی کی کتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں نے کتنی کالز کی آپ کو، کہاں تھے آپ؟ دعا نے غصے میں کہا۔ وہ احمد شاہ، ارے کیا ہوا یشال کو؟ وہ ایک دم سے احمد شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یشال بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور احمد شاہ کو کمرے میں آتا دیکھ کر یشال نے منہ دوسری جانب کر لیا۔ کیا ہوا یشال؟ احمد شاہ نے کہا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی ذرا سی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تم یا نہیں؟ جی، ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ہی تو آپ کو کال کر رہی تھی میں، کم سے کم کال تو اٹھایا کریں، کوئی ضروری کام بھی تو ہو سکتا ہے، دعا نے کمرے میں آ کر احمد شاہ سے کہا۔ میں ایک میٹنگ میں مصروف تھا، احمد شاہ نے صاف الفاظ میں جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ بھائی پتہ نہیں کس طرح کے شوہر ہیں آپ، کوئی فکر ہی نہیں ہے آپ کو بھابھی کی، دعا نے کہا۔ ارے دعا کیا ہو گیا ہے، بس کرو اب، ڈاکٹر کے پاس گئے تھے نا کیا تم لوگ؟ احمد شاہ نے ٹائی کو ڈھیلا کرتے ہوئے کہا۔ جی گئے تھے ہم ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھابھی نے ذہنی ٹینشن لے رکھی ہے جس کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ احمد شاہ نے حیرانگی سے کہا۔ جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، آپ کو اتنا ہوش کہاں ہے؟ دعا یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کون سی ایسی پریشانی تمہیں جو میں نہیں جانتا؟ احمد شاہ نے یشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ احمد مجھے کیا پریشانی ہے؟ آپ کو دعا نے کوئی 10 کالز کی مگر آپ نے ایک بھی کال اٹھانا گوارا نہیں کی، میں بیوی ہوں آپ کی، تھوڑا سا تو خیال کریں میرا۔ یشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے یشال رو نہیں، پلیز خاموش ہو جاؤ، احمد شاہ نے یشال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ تم جانتی تو ہو میں آفس کے کاموں میں کس قدر مصروف ہوتا ہوں، نہیں پتہ چلا کس وقت کال آئی، اور مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا تمہاری اس طرح اچانک سے طبیعت بگڑ جائے گی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا میری پیاری یشال، احمد نے یشال کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ ہر بار آپ ایسا ہی کہتے ہیں اور ہر بار اپنی کہی ہوئی بات سے مکر جاتے ہیں، یشال نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بابا، اب نہیں کروں، اب نہیں مکروں گا، سوری جان، احمد شاہ نے یشال کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ اب اپنی حرکتوں کو صحیح کرنے، اب آپ ایک ننھی سی جان کے باپ بننے والے ہیں، یشال نے کہا۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں، اور میری حرکتوں کو کیا ہوا ہے، بالکل ٹھیک تو ہیں میری حرکتیں، احمد شاہ نے یشال کے بال منہ پر سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ جب احمد شاہ یشال کے پاس آ جاتا تو جیسے اس کا بن جاتا، مگر جیسے ہی اسوانیہ کے پاس جاتا تو نہ جانے وہ اسے ایسا کیا کر دیتی کہ یہ اسی کا ہو کر رہ جاتا۔ ابھی آپ کو کال آئے گی اور آپ اٹھ کر چلے جائیں گے، اور پھر آپ کو کوئی خبر ہی نہیں ہوگی کہ آپ کی ایک عدد بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے، یشال نے احمد شاہ کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ارے میں تمہارے پاس ہوں، آج کہیں بھی نہیں جا رہا، احمد شاہ نے کہا۔ اب تم بتاؤ کیوں اتنا پریشان ہوتی ہو؟ ایک بات یاد رکھنا، میرے بچے کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، احمد شاہ نے کہا۔ آپ مجھے پریشان مت کیا کریں، وقت دیا کریں مجھے اور گھر پر آیا کریں۔ اچھا ٹھیک ہے محترمہ، احمد شاہ نے کہا۔ کپڑے چینج کر لیں، میں کھانا لگواتی ہوں، یشال نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، رہنے دو کھانا میں نے کھانا کھا لیا تھا۔ کھانا؟ احمد شاہ نے کہا۔ کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ کیا مطلب کھانا کھا لیا؟ یشال میں آپ کے انتظار میں تھی، اور کب آپ آئیں گے اور ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اور ایک آپ ہیں، یہ کہہ کر یشال غصے سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ یشال کچن میں گئی تو دیکھا دعا کھانا گرم کر رہی تھی۔ دعا میں بھی تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گی، یشال نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں، آپ بھائی کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گی کیا؟ نہیں وہ کھا چکے ہیں کھانا۔ کیا؟ یشال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
دعا تو کیا ہوا، ایک بار آپ کے ساتھ بھی کھا لیں گے تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ دعا نے کچن سے باہر جاتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے احمد شاہ؟ امی نے ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ امی میں انہیں ہی بلانے جا رہی ہوں۔ دعا نے کہا۔ اچھا جلدی سے بلا کر لاؤ۔ ہاں بلاؤ، بھائی کو پوچھو کہاں تھے، وہ کال کیوں نہیں اٹھاتے، وہ کوئی ایمرجنسی بھی تو ہو سکتی ہے۔ شہریار نے تلخ لہجے میں کہا۔ پہلے وہ بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ ان کو اپنی عدالت میں پیش کر کے سوالات کر لینا۔ دعا یہ کہہ کر احمد شاہ کے کمرے میں گئی۔ احمد شاہ وانیہ کے ساتھ کال پر مصروف تھے۔ بھائی کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ فون کالز آفس تک ہی رکھا کریں، گھر آ کر صرف گھر والوں کو وقت دیا کریں، سمجھے آپ؟ دعا نے غصے سے کہا۔ احمد شاہ نے یکدم کال بند کر دی اور اس کی طرف ہٹ بڑھا کر دیکھنے لگا۔ ارے میری بہن، سارا وقت آپ سب کے لیے ہے، احمد شاہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں دعا اس کی باتیں نہ سن لی ہو۔ بھائی باہر چلیں، پہلے بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں اور کب آپ آئیں گے اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گی؟ اچھا، میں نے آفس میں کھانا کھا لیا تھا اس لیے نہیں کھایا، اشال کے ساتھ، احمد شاہ نے جواب دیا۔ جو بھی ہے، وہ دعا احمد شاہ کا بازو پکڑ کر کچن کی طرف لے گئی۔ یہاں بیٹھے اور کھانا کھائیں بھابھی کے ساتھ۔ دعا نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی باہر نکالتے ہوئے کہا۔ دعا رہنے دو، ہم دونوں کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا یہ آفس سے کھا کر آ رہے ہیں، اشال نے منہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا۔ میری پیاری اشال، میں دوبارہ کھا لیتا ہوں آپ کے ساتھ، احمد شاہ نے روٹی توڑ کر اشال کو دیتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، میں بھی آتی ہوں۔ دعا بہانہ بنا کر کچن سے باہر چلی گئی۔ ابھی تو آئی ہے نا آپ، جب میں نے کہا تھا تب آ جاتے، اشال نے کہا۔ اشال تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوا کرو، تم مجھ سے کہہ دیتی میں تمہارے ساتھ بھی کھانا کھاؤں، کھانا بیٹھ کر کہا تو تھا، آپ نے میری ایک بات توجہ سے کہا دیتے ہیں۔ ارے میری جان، ایسا مت سوچا کرو، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں آج کھانا۔ احمد شاہ نے جیسے ہی اشال کے منہ سے روٹی کا نوالا ڈالنے لگا، اس کے موبائل پر کال آ گئی۔ اس نے جلدی سے اشال کے منہ سے روٹی کا نوالا ڈال کر ایک طرف دیکھا تو وانیہ کی کال تھی۔ تم کھانا کھاؤ، میں کال سن کر آتا ہوں، یہ کہہ کر احمد شاہ کچن سے باہر چلا گیا۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی امی اور شہریار احمد شاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ رکو احمد شاہ، کہاں جا رہے ہو؟ امی نے احمد شاہ کو روکتے ہوئے کہا۔ امی بس 2 منٹ میں، یہ کہہ کر احمد شاہ وہاں سے چلا گیا۔ امی کیا ہے یہ سب؟ ہر وقت بھائی مصروف رہتے ہیں، ہے نا؟ بھابھی کو صحیح سے وقت دیتے ہی نہیں اور نہ ہی ہمیں، ایسے بھی ہوتا ہے کیا؟ میں تو حیران ہوں کہ بھابھی کیوں نہیں بولتی اس بارے میں، شہریار نے غصے سے کہا۔ پتہ نہیں کیا بنے گا، مجھے تو بہت ٹینشن ہونے لگی ہے سوچ کر، امی نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اشال اکیلی بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ کہاں گئے بھائی؟ دعا نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، انہیں کال آئی اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اف میرے اللہ، کیا کروں میں اس احمد شاہ کا، دعا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دعا تم پریشان نہیں ہو، آرام سے کھانا کھاؤ۔ ٹھیک ہے بھابھی، آپ کمرے میں جا کر سوئیں، ڈاکٹر نے کہا آپ کو سخت آرام کی ضرورت ہے۔ اچھا کر لوں گی آرام بھی۔ آج ہم واک پر نہیں جا رہے؟ اشال نے کہا۔ جی بھابھی، آپ نہیں بھابھی، آج نہیں جا رہے ہم، آج سے آپ آرام کریں گی بس، دعا نے کہا۔ ایک تو یہ لڑکی ہر بات اپنی چلاتی ہے، اشال یہ کہہ کر کچن سے باہر چلی گئی۔ بھابھی کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ شہریار نے کہا۔ ٹھیک ہوں شہریار، تم سناؤ؟ وہ ایک دم سے اس سے پوچھنے لگی۔ اشال نے جواب دیا۔ آؤ اشال یہاں بیٹھو آ کر، امی نے اشال سے کہا۔ جی امی، اشال نے امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بتاؤ اشال بیٹا، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ امی نے پیار سے اشال سے پوچھا تو امی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور آپ یہ بات سوچنا چھوڑ دیں کہ اب مجھے کوئی پریشانی ہے، اشال نے امی سے کہا۔ بیٹا نہیں کوئی تو امی بھائی سے کہیں کہ بھابھی کو کہیں گھمانے کے لیے لے جائیں، ان کو اچھا محسوس ہوگا جب دونوں ساتھ وقت گزاریں گے، شہریار نے کہا۔ ہاں میں کرتی ہوں احمد شاہ سے بات، امی نے جواب دیا۔ اشال نے کمرے میں جا کر نماز پڑھی اور احمد شاہ کا انتظار کرتی ہوئی سو گئی۔ بٹ احمد شاہ اپنی محبوبہ کے ساتھ فون پر بات کرنے میں مصروف تھا، نہ جانے کون سی ایسی باتیں تھیں جو ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ وانیہ ہر طرح سے احمد شاہ کو اپنا بنانے میں لگی ہوئی تھی، وہ احمد شاہ کو
اشال سے دور کرنا چاہتی تھی۔ رات کے 2 بجے جب احمد شاہ اپنی محبوبہ سے باتیں کر کے کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا اشال سو چکی تھی۔ اس نے اشال کے اوپر گرم چادر اڑائی اور اس کے بال اس کے منہ پر پیچھے کیے۔ جیسے ہی احمد شاہ نے بال منہ سے پیچھے کیے، اشال کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ اشال یہ کہہ کر بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ آخر چاہتی کیا ہو تم اشال؟ اب کیا میں تمہارے پاس ہی بیٹھا رہوں؟ مجھے اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ احمد شاہ نے غصے سے کہا۔ احمد، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، آپ تو روز کا یہی کام ہے، راتوں کو دیر تک باہر رہنے کا۔ اشال نے کہا، یہ میری زندگی ہے، میں اسے اپنے طریقے سے جیوں گا، تمہیں مسئلہ ہے تو مجھے اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر احمد شاہ نے منہ پر کمبل اوڑھ لیا۔ اشال احمد شاہ کے برے رویے کی وجہ سے روتی ہوئی سو گئی۔ اگلے دن صبح اشال نے احمد شاہ کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے کپڑے الماری سے نکال کر رکھ دیے اور اس کی پسند کا ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ بھابھی آپ کیوں اٹھ گئی؟ کام والی سے بول دیتی جو چاہیے تھا، دعا نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ دعا، تم جانتی تو ہو تمہارے بھائی کسی اور کے ہاتھ سے بنا ہوا ناشتہ نہیں کرتے، تم کہو تو تمہارے لیے بھی بنا دوں ناشتہ؟ اشال نے کہا، نہیں بھابھی، مجھے یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ دعا نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ دعا، ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ نہیں بھابھی، میں یونیورسٹی سے کر لوں گی، اور اب آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ناشتہ بنا کر کمرے میں جا کر ریسٹ کریں۔ دعا یہ کہہ کر ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جانے کے لیے نکل گئی۔ اچھا ٹھیک ہے میڈم، ٹھیک ہے، اشال نے ہنستے ہوئے کہا۔ احمد شاہ نہا کر واش روم سے باہر آیا تو اس کا موبائل بج رہا تھا۔ احمد شاہ نے موبائل دیکھا تو وانیہ کی کال تھی۔ احمد شاہ نے یہاں وہاں دیکھا اور کال اٹھا لی۔ گڈ مارننگ ڈارلنگ، وانیہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ گڈ مارننگ وانیہ، احمد شاہ نے کہا۔ یہ وانیہ کیا ہوتا ہے؟ تم بھی مجھے محبت بھرے کسی نام سے پکارا کرو نا ڈارلنگ، وانیہ نے کہا۔ احمد شاہ اس کی طرف، اچھا، ارے میرے لیے وانیہ ہی محبت بھرا لفظ ہے، احمد شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا جی احمد، ناشتہ تیار ہے، آ جائیں، اشال نے کمرے سے باہر کھڑے ہو کر احمد شاہ کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ نے جلدی سے کال بند کر دی۔ وانیہ نے اشال کی آواز سن لی تھی، اسے اشال کی آواز سن کر بہت غصہ آیا۔ آ رہا ہوں اشال، احمد شاہ نے جلدی سے موبائل رکھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم